سمبلائز کیے جاتے ہیں ایز مہاجر. شاید ان کے تو والدین نے بھی ہجرت نہیں کی. آپ یہ سوچیں کہ جو آج کے بچے مہاجر کہلائے جا رہے ہیں، جن کو مہاجر رکھا جا رہا ہے، اور مزے کی بات ہے یہ لوگ بڑے حضو اور خضوع کے ساتھ ان انجمنوں اور ان سیاسی اکابرین کا ساتھ دے رہے ہیں جو ان کو مہاجر کہلا رہے ہیں. واللہ کبھی کسی نے سوچا کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا، اس ملک میں پلا بڑا، میرے تو والدین بھی شاید انڈیا نہیں گئے کبھی، میرے تو گرینڈ پیرنٹس یا گریٹ گرینڈ پیرنٹس جو تھے وہ انڈیا سے آئے تھے، میں کیسے مہاجر ہو گیا؟ لیکن آپ یقین کریں ان سادہ لو انسانوں کو 63 سال سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ مہاجر ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہپناٹائز کر دیا. مختلف، ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو بولنے کا فن آتا ہے، جو ہپناٹائز کرنا جانتا ہے، وہ آپ کو ہپناٹائز کر سکتا ہے. ذرا سوچیں جس نے ہجرت نہیں کی وہ مہاجر کیسے ہوا؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں مہاجر کہلاتا ہوں پر میں مہاجر ہوں نہیں، یہ بھی عجیب سی بات ہوگی. امیگرینٹس ہوتے ہیں نا، امریکہ میں آپ دیکھیں کہ میں کل آیا ہوں امریکہ، کیا میں مہاجر ہوں؟ کیا میں امیگرینٹ ہوں؟ یہاں تو ہر شخص کہیں نہ کہیں سے آیا. کوئی پولینڈ سے آیا ہے، کوئی جرمنی سے آیا ہے، کوئی انگلینڈ سے آیا ہے، کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی انڈیا سے آیا ہے، کوئی برما سے آیا ہے، کوئی نیپال سے آیا ہے، کوئی بھوٹان سے آیا ہے. جہاں میں رہتا ہوں اس کمپلیکس میں یا جہاں پورے امریکہ میں آپ چلے جائیں تو ہر دوسرا آدمی کسی دوسرے ملک سے آیا. یہ تو اپنے آپ کو امیگرینٹس نہیں کہتے بھئی. اردو میں آپ اس کو مہاجر کہیں گے، انگلش میں امیگرینٹس کہیں گے. یہاں تو امیگرینٹ شاید وہ شخص ہوتا ہے جس کا بھی کوئی یہاں سٹیٹس نہ ہو. امریکہ میں آنے والا شخص 1 سال کے بعد بھی اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہلاتا، تو پاکستان میں مہاجر کیسے ہیں؟ یہاں ہر شخص، جیسے میں نے کہا کہ کوئی جرمن ہے، فرینچ ہے، انڈین ہے، پاکستان، پوری دنیا کے لوگ ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا سروے کیا تھا آج سے کچھ 6-7 مہینے پہلے. میں نے بہت سارے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے پتا تھا کہ یہ شخص جرمن ہے، یہ فرینچ ہے، یہ نیدرلینڈ سے ہے، یہ آئرش ہے. میں نے ان لوگوں سے بڑا کوشش کی کہ میں ان سے یہ کہلوا سکوں کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ یس آئی ایم جرمن یا آئی واز جرمن. کسی ایک نے بھی نہیں کہا. میں نے جس سے پوچھا کہ may I know your nationality، انہوں نے کہا we are Americans. میں نے کہا but you migrated from Germany. Yes. So are you German? No. They never said that I am German. آئرش سے پوچھا، he declined. مجھے تو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے پرانے ملک سے ریفر کیا ہو یا اپنے آپ کو، اور اگر میں ان کو امیگرینٹ کہتا تو شاید وہ مجھ پر لا سوٹ کر دیتے اور میں بہت کسی مشکل میں پڑ سکتا تھا. ہمارے ملک میں 63 سال کے بعد بھی وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر تباہ کیا، اپنے خاندان چھوڑے، میری ماں، میں نے آج تک اپنے نانی نانا ماموں ممانی دیکھے ہی نہیں ہیں. اتنی عمر کو آ پہنچا. I haven't seen any of them because they never crossed the border and I never crossed the border. لاکھوں ایسے ہی لوگ ہوں گے میرے جیسے جنہوں نے اپنے فیملی کے باقی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہوگا. یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جب انہوں نے بارڈر کراس کیا تو چونکہ ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو انڈیا کے ڈیپ ان سائڈ
علاقوں سے مائگریٹ کر رہے تھے، لائک یو پی سے، بہار سے. تو یہ دور کے علاقے تھے نا، جو تو بارڈر ساتھ لگتے تھے. سندھ کا بارڈر ساتھ لگتا تھا، سندھی سندھ میں آ گیا، وہاں بھی سندھی بولتا تھا، یہاں بھی سندھی بولتا ہے، وہ تو مہاجر نہیں ہے. پنجاب کا بارڈر لاہور کے ساتھ لگتا تھا، تو تمام وہ لوگ جو پنجاب کے بارڈر سے پاکستان کی لائن کراس کر کے پاکستان میں آ گئے، وہ تو مہاجر نہیں ہے. پنجابی بولتے تھے، وہاں بھی پنجابی بولتے تھے، یہاں بھی پنجابی بول رہے ہیں. دے آر ناٹ ریفرڈ ایز امیگرینٹس یا مہاجر. وہ لوگ کہ جو ڈیپ ان سائڈ کے علاقوں سے، لائک یو پی سے، بہار سے اور دوسرے علاقوں سے جب وہ مائگریٹ کیا، تو ان کو لا بسایا گیا سندھ کے اس علاقے میں جس کو آج اب کراچی، حیدرآباد اور سکھر کہتے ہیں. اور یہ وہ علاقے تھے جو اس وقت پارٹیشن کے ٹائم آلموسٹ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، یہ جنگل بیاباں تھا. اس میں ان لوگوں کو کیمپوں میں لا کے بسایا گیا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنا گھر بار، مال مویشی، اثاثہ سب کچھ چھوڑ کر آئے، اور نئے سرے سے، جن کو کوئی سہارا بھی نہیں تھا، جن کے پاس نہ تو گورنمنٹ اسپانسرڈ کوئی ایسی اسکیم تھی کہ جس میں ان کو بسایا جاتا سوائے اس چھوٹے چھوٹے کیمپوں کے. وہ ٹینٹ لگا دیے گئے اور وہ بیچارے 30-35 سال ان ٹینٹوں میں رہے، اور آج بھی وہ چھوٹی 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 بستیوں میں رہتے ہیں. یہ سادہ لوگ آج بھی برے حال ہیں، اور اس برے حال کی وجہ یہی ہے کہ صرف ان لوگوں کو کہ جو بیچارے دور سے آئے تھے اور زیادہ قربانی دے کر آئے تھے، وہ جب آ کے جس دیش میں، جس زمین پر رہے، اگرچہ وہ سندھ ہے، لیکن ان کو سندھی، شاید وہ اپنے آپ کو کہتے سندھی، لیکن ان کو چند لوگوں نے اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے، ان کو اپنا محکوم رکھنے کے لیے، ان پر اپنی حکومت کرنے کے لیے، ان کے توسط سے اپنے سروں پر بڑے بڑے پگڑ سجانے کے لیے، ٹوپیاں سجانے کے لیے، انہوں نے ان کو مہاجری رکھا. ان کے کان میں یہی ڈالتے رہے کہ تم مہاجر ہو. اس کی اولاد کو بھی کہا تم مہاجر ہو، اس کی اولاد کی اولاد کو بھی کہا تم مہاجر ہو، تم مہاجر ہو، ہم تمہارے سربراہ ہیں، ہم تمہارے لیڈر ہیں، ہم تمہارے حقوق کے لیے لڑیں گے. 63 سال کے بعد کیا ان کو حقوق مل گئے؟ آج بھی وہ کس برے حال میں رہتے ہیں. لیکن یہ سادہ لوگ، انسان، آج بھی اپنے آپ کو مہاجر سمجھتے ہیں. آج بھی یہ ان بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کے بہلائے میں آ جاتے ہیں جو ان کو یہ دلاسا دیتے رہتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات صحیح کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے ہیں، لانڈی میں رہتے ہیں، کورنگی میں رہتے ہیں. آپ جا کر دیکھیں، لالو کھیت میں رہتے ہیں، ناظم آباد میں رہتے ہیں، اورنگی میں رہتے ہیں، نیو کراچی میں رہتے ہیں. کیا حالات ہیں ان کے؟ ان کو مہاجر بنانے والے شخص بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کی نیشنلٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کروڑوں روپے انہی لوگوں کے خون پسینے کے چھین کر ان پر اپنی محل انہوں نے تعمیر کیے ہوئے ہیں. ان مہاجروں کے لیے کیا ہوا ہے؟ آج مہاجر کس حال میں ہے؟ ان کو نوکری نہیں ملتی، سڑکوں میں اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، اردو زبان کو ایک لعنت بنا دیا گیا. پورے ملک میں مہاجر کے نام سے ایک نفرت پیدا کر دی گئی. جو شاید 63 سال میں یہ لوگ، جو اتنے قابل لوگ تھے، جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے، ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، 100% مہاجر پڑھا لکھا ہے، جس کو یہ مہاجر کہتے ہیں، جو میں کہتا ہوں یہ سندھی ہیں. سندھ میں بسنے والا ہر شخص سندھی ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کوئی مہاجر نہیں ہے میرے ملک میں، پاکستان میں کوئی مہاجر نہیں ہے. جو سندھ میں رہتا ہے وہ سندھی ہے. اس کو سندھی اجرک پہننی چاہیے، اس کو سندھی پگڑی لگانی چاہیے، اس کو سندھی ٹوپی پہننی چاہیے، اور جو اس کا مہاجر کہے وہ اس کا دشمن ہے. آنکھیں کھولو.
مہاجر ہیں. کہاں سے مہاجر ہیں بھائی؟ پتہ بھی نہیں ہے ان بچوں کو. وہ تو کراچی سے باہر نہیں گئے. ان غریبوں کے پاس تو اتنے بہتر حالات نہیں ہوئے کہ وہ کراچی بھی سے باہر نکل سکیں. 63 سال سے کراچی میں رہنے والا شخص, 63 سال سے حیدرآباد میں رہنے والا شخص, 63 سال سے سکر میں رہنے والا شخص کیسے مہاجر ہو سکتا ہے؟ اس کے تو باپ نے بھی انڈیا نہیں دیکھا, شاید اس کے دادا نے دیکھا ہو تو اور بات ہے. وہ پاکستان کے لیے کام کرتا ہے, پاکستان میں پڑھتا ہے, کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, کراچی کے بڑے بڑے انجینئرنگ کالجز میں پڑھتا ہے. اس کو نوکری کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ اس کا لیبل لگا دیا گیا کہ تم مہاجر ہو, اور پورے ملک میں ان کو ایک سمبلائز کر دیا گیا کہ یہ تمہیں لوٹ کے کھا رہے ہیں, یہ مہاجر ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دولتیں تھیں, جن کے پاس کھیت تھے, جن کے پاس کارخانے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو بڑی بڑی اسائنمنٹس پر کام کرتے تھے. پڑھا لکھا طبقہ ہے. کیا بنا دیا ان کو پجامیہ سرکار؟ بیٹے پجامہ پہنو. یہ کیوں نہیں سندھی بول سکتے؟ آپ لوگوں کو سیکھنی چاہیے, سندھی بولیں آپ. یو آر سندھیز. پہلی چیز, اس 14 اگست سے پہلے دیر از نو مہاجر ان پاکستان. آپ کو سوچنا ہے, کوئی مہاجر نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں ختم کر سکتے تو کچھ بھی سوچنا چھوڑ دیں. کوئی آپ کی حالت تقدیر کو چینج نہیں کرے گا. جس قوم نے اپنی حالت خود تبدیل نہ کی, جو خود نہ کھڑا ہوا, جو خود ڈرے سہمے بیٹھے رہے, آپ کو اٹھنا چاہیے. اگر آپ کی یونٹی کے اوپر لوگ 20 MNA کی سیٹس جیتتے ہیں تو آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ ایوانوں میں پہنچانے کے لیے, وہ ایوانوں میں پہنچنے والے لوگ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لالو کھیت میں کیا ترقی ہوئی ہے؟ آج بھی لالو کھیت ہے. یہ جو آپ کے MNAs ہیں, یہ لالو کھیت میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. آج بھی لالو کھیت کو ایک سمبلائز کر دیا گیا ہے کہ یہ کوئی فرٹیچر علاقہ ہے. آج بھی گولی مار وہی گولی مار ہے. آج بھی نیو کراچی وہی نیو کراچی ہے. سڑکیں ٹوٹی ہیں, پانی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, برے حال ہیں غریب بیچارے. اور آپ کے پیسوں پر, آپ کے ووٹوں پر جیتنے والے لوگ ڈیفنس کلفٹن میں جا کے بس جاتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, سارا دن ٹی وی کے اوپر آ کے چینلز پہ آ کے بکواس کرتے ہیں. آپ کو مہاجر بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ مہاجر نہیں ہیں. there is no مہاجر. پہلی بات. آج کی بات 2 اگست میں آپ کو ایان چینل سے بتا رہا ہوں کہ there is no مہاجر ان پاکستان. no more مہاجر ان پاکستان. پہلی چیز. اور آج کے بعد اگر آپ کو کوئی مہاجر کہتا ہے اور آپ اپنے آپ کو مہاجر کہلواتے ہیں تو کہنے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے اور کہلوانے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے. اور اگر آپ پڑھے لکھے ہو کے اور ایجوکیٹڈ ہو کے اور سمجھدار ہو کے اگر آپ اتنی چھوٹی سی بیسک بات نہیں سمجھ سکتے, آپ کو لالچ دی جاتی ہے, آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو, یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. کیا آئیڈینٹی ہے پوری دنیا میں؟ امریکہ میں کیوں نہیں لوگ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں؟ امریکہ میں رہنے والے لوگ کیوں نہیں کہتے کہ جی میں مہاجر ہوں؟ یہی پاکستانی, یہی سیاسی اکابرین جو امریکہ میں آ کے بس گئے ہیں, انہوں نے یہاں پہ نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں, یہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں؟ آپ کیسے مہاجر ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے تو آپ مجھے ای میل کریں, بتائیں مجھے. either prove me I am wrong and if I am right, correct yourself.